ہمارے پھر آ گئے بھائی، اپنے ندیم سرور صاحب پھر آ گئے. او جی ندیم سرور. ہاں جی جناب سناؤ، ارے میرا کوئی نوحہ سنائی. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی، السلام خیریت علیکم. سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مجھے میرا نام ندیم سرور نہیں ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ خالی ندیم ہے؟ زیب نام ہے میرا. جان جی زیب نام ہے. جان زیب صاحب، اوکے سر، کیا حکم ہے، حکم کریں. جان زیب چانڈیو. اچھا اب چانڈیو آپ بھائی، شاید یاد اوکے رکھیں. جناب. جی سر حکم کریں. اچھا 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 میرا سوال تھا یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا 12 معصومین ائمہ جو ہیں معصوم ہیں، یہ ان کے بارے میں کچھ آپ کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں، اس میں مجھے تھوڑی سی کانٹرڈکشن نظر آئی تھی. اچھا جیسے آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لکھوایا بھی کرتے جو حدیث، ٹھیک ہے، اور جب اس کو لکھوانا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے یہ. مجھے اور نہیں سمجھ آ رہی. دوسرا یہ کہ جیسے سارا معصومین ہے، یہ سارا کے سارے مطلب ان کو اللہ کی طرف سے ہی ہے علم، جیسے حضور جی ہاں، پاک نہیں، رسول پاک صلی اللہ اور علیہ پھر وسلم کو اللہ کی جانب سے علم ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیا، پھر انہوں نے اپنے اوصیاء کو دیا. ٹھیک ہے نا، یہ علم اللہ کی جانب سے اس طرح ان کو منتقل ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کی؟ ہاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو لکھنے کی لکھے، کیا ضرورت ہے. ہاں ان کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا حضرت علی کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آگے وہ الگ بات ہے، ان کو لکھنے تو کی کیا ضرورت ہے جب اس ان کا کو مجھے، ہاں منتقل ہو گیا اور معصوم بھی ہیں. جب ان کو لکھا دیا تو اس کا مجھے جواب نہیں آتا، لیکن اس کا کوئی غلط نہیں ہے اگر لکھا جائے، علم کو قید کیا جائے کہ بعد میں یہی کتاب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نص کلمات ہے، نص املا ہے، وہ ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے پاس ہو، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ہو، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی لکھتا ہے نا، آپ کی بات صحیح ہے، نہ بھی لکھتا ہے، وہ ایسے زبانی منتقل کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی کاسی نہیں تھی. لیکن اگر ان کے نص الفاظ لکھے جائیں، وہ کتاب ائمہ علیہ السلام کے پاس ہوں، اور آئندہ دور میں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، وہ کوئی کام کر لے، مثلا کوئی کام کر دیں، تو لوگ ان پہ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کتاب نکال دیں کہ بھئی دیکھو میرے جد نے یہ لکھا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے جد امام علی علیہ السلام نے لکھایا، ان کو لکھایا ہے، یہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اس طرح کرو. تو اس میں بڑے فائدے ہیں. اگر نہ لکھتے تو اس میں ان کے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ وہ معصوم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی مقصد اس بارگاہ میں سے دعا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے کہ آپ کبھی کسی بات کو بھول نہ جائیں، میں آپ کو جو علم دیتا ہوں نہ بھول نہ جائیں. خود امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میں نے پیغمبر سے سنا میں نے کبھی اس کو بھولا نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور قرآن کی آیت ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ، اذن بولتے ہیں کان کو، واعیہ بولتے ہیں وہ ظرف جو ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. قرآن کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر وہ شخص جس کا نام اذن واعیہ ہے، جو اس کا کام یہی سیکھنا. اور یہ ہمارے احادیث میں ہے کہ اذن واعیہ علی علیہ السلام ہے. تو قرآن کا بھی ہے کون سے وہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا ان کے پاس تھا، اور وہ نہیں بھول سکتے تھے ان کو. تو اس اگر وہ نہ لکھتے ان کے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں تھا، اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کو بھی ذاتی اس میں کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کو قتل کریں گے، اور لوگ اس وقت اعتراض کریں گے، ان پر اعتراض کریں گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو کر اتنے آپ نے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ اتنا خون خرابہ. تو پھر وہ امام مہدی علیہ السلام دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ان کی کتاب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو وہ لوگوں کو دکھائیں. شاید مثلا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک وقت آئے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم ہے وہ کتابی صورت میں ائمہ علیہ السلام کے پاس ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، اس کا فائدے ہیں، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر امت کے لیے بھی کہ بھئی کوئی یہ نہ کرے کہ مسلمانوں کو علم سے، کتاب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے سب ضائع کر دیا. کہ بھئی مسلمانوں میں ہو، کہ اسلام کی تاریخ میں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بھائی تھا، ایک ایسا یار تھا، ایک ایسا معاون تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب علم اس نے لکھ دیا اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا.
تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں لکھنے کے. جی سر. اچھا دوسرا ایک سوال تھا میرا، میں آپ کی تقریریں سنتا رہا سر، کافی حد تک کافی کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جیسے یا علی مدد، یا علی مدد پہ ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے میں تقریر سن رہا تھا، ایک پرانا پروگرام تھا شاید ریکارڈڈ، اس میں آپ نے نہیں دے رہے ہیں آپ کی آواز پیش کی، وہ ایک جانور جیسے بدک جاتا ہے تو آپ جنگل میں کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیں. وہ حدیث ہے نا مخالفین کے کتب میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، جبکہ ان کے اپنی کتب میں ہے کہ سامنے شخص بھی نہیں آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں نا. ان کی اپنی کتب ہے، ان کے محدثین نے روایت کیا. جانزیب بھائی آپ فون پہ آ جائیں. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی مخصوص جگہ پہ ڈیوٹیز رکھی ہوئی. اب ٹھیک ہے نا، وہ سامنے نہیں ہے، اسے آپ مدد مانگتے ہیں نا، نظر نہیں آ رہا آپ مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو شرک نہیں ہے، پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ختم بات. ہمارا یہ اتنا ہی نقطہ ہے نا کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا، مدد کرنا، یہ اس کی عبادت نہیں ہے. شرک عبادت، غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ہم عبادت کریں وہ شرک ہے. ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فرشتے سے مدد مانگ سکتے، فرشتے کو نہیں دیکھ رہے آپ، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہمارا سہارا، ہمارا سپورٹ، ہمارا غوث، ہماری پناہ قرار دیا. ان سے مدد کرنا یہ مانگنے شرک نہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں جانزیب بھائی، آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں اگر کوئی مزید سوال رہ گئے آپ کے، کیونکہ آپ کی کال کٹ رہی ہے.